بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے، اور اس رمضان میں جہاں پر اور معمولات ہوتے ہیں، نماز، روزے کی اہمیت اور تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک جو اہم جزو ہے روزے کا، وہ تراویح بھی ہے۔ تراویح کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کے حوالے سے احکامات کیا ہیں، اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں، پرنسپل منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کی پرنسپل ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پروفیسر صاحبہ، بتائیے گا کہ تراویح کی روزے میں اہمیت کیا ہے اور اس کے فضائل اور اس کے احکامات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح بہت ہی خاص عبادت ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت میں ہے۔ یہ پلورل ورڈ ہے ترویہ کا۔ ترویہ کہتے ہیں عربی زبان میں 4 رکعت نفل پڑھنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھنے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے، پھر 4 کے بعد دعا مانگ، جو ہم پڑھا کرتے ہیں تراویح کی نماز میں۔ تو اس لیے اب جمع ہو گیا تو تراویح ہو گیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم یہاں سے کر لیں کہ آقا علیہ السلام نے کسی نفلی عبادت پہ تہجد کے بعد سب سے زیادہ زور دیا تو وہ تراویح پڑھ دیا تھا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اب وہ احتساب ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسوٹی کرتے ہیں، اب اس کے لیے رات کو نفل پڑھنا ہے، رات کو قیام کیا، تو جو رات کا قیام ہے وہ کسوٹی کرنے کے لیے، اپنا انالیسس کرنے کے لیے کہ میرا پورا سال کیسا گزرا۔ اچھا، اس میں آپ انالیسس تبھی کر سکتے ہیں جب آپ قرآن کی ورسز سنتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں میں اس کے اکارڈنگ ہوں تو شکر پڑتا ہے انسان۔ خدا نہ خواستہ وہ کام کیا جو اللہ نے منع فرمایا، لائک ہم نے آیت پڑھی یا سنی امام صاحب کے پیچھے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے، اور جب انسان سنتا ہے کہ میں نے تو غلطی کی، اور وہ اس ٹائمنگ میں توبہ کی توفیق جلدی اس لیے مل جاتی ہے، ہاں ریکال ہوتا ہے، اور شیطان ہے نہیں، اس لیے نفس کو جانچنا آسان ہو۔ تو تراویح کی ہماری روح کو بھی اسپریچولی بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور فضائل اس کے بہت ہی زیادہ ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ فتوحات ہو رہی ہیں اور مسلمان ابھی کام کر رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے تراویح کا آپ کہتے ہیں باقاعدہ اناؤنسمنٹس کے ساتھ جماعت کرانا وہ نہیں کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی اسلام ہر جگہ پراپر طریقے سے پہنچا تو سسٹمائز کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقاعدہ اس کے لیے علیحدہ سے قاری بھی مقرر کر دیے، علیحدہ سے اذان بھی ہوتی تھی، اسی لیے کیونکہ آقا کا فرمان ہے تم پر میری، میرے صحابہ کی اور اہل بیت کی سنت لازمی ہے۔ اس بنیاد پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو تراویح ہے یہ واجب کے درجے میں، تو ہر حال میں ہمیں اس کو ادا کرنا ہوگا۔ ایون کہ کچھ متقین کے درجے پر رہنے والے علماء کرام نے یہاں تک فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ تراویح نہیں پڑھتے تو آپ کا روزہ پورا فروٹفل نہیں ہوگا، پورا فائدہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن اس کے جو متقی ہونے کے فوائد ہیں وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے، جو ثمرات ہیں، جو اس کا پورا کرائیٹیریا ہے وہ پورا، ہاں وہ مطلب اس کے بینیفٹس نہیں لے پائیں گے، جو رمضان کی اصل چیزیں ہیں، اصل آپ رحمتیں لینے جا رہے ہیں، تقویٰ لینے جا رہے ہیں، وہ نہیں گین ہو پائے گا۔ قرآن کے حوالے سے مطلب آپ ریفریش ہوتے ہیں، تراویح جو ہے وہ آپ کو ایک وہ موقع فراہم کرتی ہے۔ اگر فزیکلی بھی دیکھیں نا، آپ نے افطار کیا، اب آپ کے پاس ایکسرسائز کا ٹائم نہیں، رات کا ٹائم ہے، آپ ایکسرسائز کی طرف جا نہیں سکتے، اگر فزیکلی دیکھیں تو اتنی خوبصورت سی، کہنا نہیں چاہیے نماز کو ایکسرسائز، لیکن اللہ نے رکھا ہے اس کو ہماری فزیک کے لیے رکھا ہے، تو وہ انتہائی اچھے طریقے سے خود بخود ڈائجیشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سونا ہے، پھر سحری میں اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے، سحری کرنی ہے، تو خود بخود آپ سسٹم میں آ جاتے ہیں۔ ایون کہ آپ وضو کریں تو اس سے بھی اگر آپ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہیں، تھوڑا سا پریشان ہیں، تو وہ بھی آپ کو کافی، ہاں جیسے آپ نے یہاں مسا کیا تو آپ کی کنفیوژن ریلیز ہونا شروع ہوتی ہے، ایون کہ آپ کا بی پی بھی تھوڑا سا ہائی ہو تو وہ آپ نماز ریلیز ہوتا ہے۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں، سجدے میں جانے سے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ کم اگر کسی کا ہے بھی، تو جیسے وہ سجدہ لمبا کرتا ہے تو حضور کا فرمان بھی ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی قربت چاہیے تو سجدے لمبے کرو۔ فزیکلی ڈاکٹرز کہتے ہیں یوگا وغیرہ میں کہ اگر آپ بلڈ سرکولیشن کو نارمل کرنا چاہتے ہیں تو سجدے جیسی کنڈیشن کو لمبا کر دیں تو آپ فزیکلی بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اس میں احکامات کیا ہیں مطلب خواتین کے حوالے سے بالخصوص، وہ کیونکہ گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ ریسٹ کا ٹائم بھی نہیں ملتا، اور وہ لوگ جو مطلب اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتے، ان کے لیے کیا احکامات؟ دیکھیں، تراویح کی 2 طرح کے احکامات اگر ٹائم ہے تو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ ایک احکام آتے ہیں کہ اس کی رکعت کتنی ہونی چاہیے، 20 ہونی چاہیے، کم پڑھ سکتے ہیں آپ،
ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ تو یہاں ٹھیک ہے تو بڑی سیدھی سی بات ہے. تراویح میں نے پہلے کہا ترویہ کی جمع ہے. جی. تو جمع جو ہوتا ہے پلورل وہ عربی زبان میں 2+ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب کم از کم ترویحان نہیں پڑھنی, آپ کو تراویح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، دیٹ مینس کہ آپ کو منیمم 12 ہونی چاہیے. صحیح ہے. اس لیے حضرت عمر کے دور میں ہی 20 ہی رہی, تو 20 لازمی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب آ جاتا ہے کہ خواتین اس میٹر میں کیا کریں. تو تراویح میں نے پہلے آپ کو کہا انالیسس کے لیے, قرآن سننے کے لیے. اب جو خواتین مساجد میں نہیں جا سکتی, جی انفارچونیٹلی ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہے ہی, لیکن مسجدوں میں خواتین کے لیے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 70% مساجد ایسی ہیں جہاں خواتین کا اہتمام ہی نہیں ہوتا, تو ان کو الگ سے کرنا پڑتا ہے. تو کوشش کی جائے کہ قرآن سننے کا اہتمام اپنے اپنے علاقے میں, اپنے گھروں میں, اپنے ارد گرد ارینج کیا جائے, کہ اصل چیز ہے قرآن سننا. اگر آپ کو پورا قرآن سننے کا موقع نہیں مل سکتا, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو جتنا کوئی پڑھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, اتنا ضرور پڑھے, سمجھ کے پڑھیں اس کی روح کو, اس کے اس کو مفہوم. سمجھ ہے وہ نماز پڑھ کیا رہا ہے, کیونکہ تراویح ہے ہی احتساب کی. بالکل. اور اگر آپ نے قرآن نہیں سنا, نوافل تو ہو جائیں گے, ادائیگی تو ہو جائے گی, لیکن جو اس کا اصل ثمر ہے نا وہ نہیں رسیو ہو. لائک جیسے قرآن کہتا ہے فویل للمصلین, بہت سارے نمازیوں کے لیے ویل ہے, خرابی. وہ تو نمازی ہے, پھر کیا خرابی ہے؟ یہ خرابی یہ ہے وہ اپنی نماز پہ غفلت کر رہے ہیں. نماز ہے, ادائیگی میں تو لکھ دیا ٹھیک ہو گیا جی, آپ نے عشاء بھی پڑھی, فجر بھی پڑھی, ظہر بھی پڑھی, لیکن آپ نے اس کی صلاۃ کی جو معراج ہے وہ نہیں رسیو کی, پراپر نہیں ادائیگی. اسی طرح تراویح ادائیگی میں تو لکھ دی جائے گی, اجر بھی ہوگا, کیونکہ رمضان میں اللہ ویسے ہی رمضان کی فضیلت میں نا کہ دوزخ میں ڈالتا ہی نہیں کسی کو, ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اجر وہ دے دیتا ہے. لیکن جو اس کا اصل فروٹ ہے جو رمضان کے بعد بھی ہم نے لینا ہے, ہم اس سے محروم رہ جائیں گے. تراویح ہو جائے گی, بعد میں کچھ نہیں نصیب ہونے والا. مطلب قرآن کے حوالے سے جو آپ نے ریفریش کرنا ہے اپنے آپ کو, اس کو وہ ریکال کرنا ہے اور اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے, اس کے لیے تراویح ایک بیسٹ آپ کے پاس سورس ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا سے ہی جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا تب سے اپنی آخری جو ظاہری دنیا کا آخری سال تھا, ہر سال رمضان میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے. خود صاحب قرآن ہے لیکن دورہ کرتے تھے, ہمیں سکھانے کے لیے تھا. ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر بھی کرتے تھے تاکہ ہمیں سنت بھی مل جائے اور پتہ چلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی کر سکتے ہیں تو ہم اسکالر ہیں, ہم عالم ہیں, ہم جو بھی ہیں, حضور کر سکتے تو ہم کیوں نہیں, اور ہمیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تراویح کے حوالے سے جی بات کی ہم نے, اور کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.